مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے والے حاضرین، جن میں کثیر اسلامی بھائی 30 دن کے اور ہزارہ اسلامی بھائی 10 دن کے معتکف ہیں، ہم نے نماز کا طریقے کا کچھ عملی طریقہ حنفی دیکھا تھا، اس کی کچھ وضاحت اور مزید مدنی پھول نیز اس کے ساتھ ساتھ آج بھی کچھ مدنی پھول اور ان کا عملی طریقہ دکھایا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ 22 رسائل کا مجموعہ کتاب رسائل عطاریہ، جس میں ایک رسالہ نماز کا طریقہ حنفی ہے، اس کا صفحہ 10 پر نماز کا طریقہ حنفی موجود، جبکہ کتاب کا صفحہ نمبر 181 ہے۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ پیچھے اس امام کے اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسبیحہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ ختم کر آہستہ سے آمین کہیے۔ پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو، اور سر پیٹ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہیے۔ یہاں تک کا ہم نے عملی طریقہ دیکھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مزید دیکھیں گے، کچھ سن لیتے ہیں پھر اس کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے۔ بازوؤں کو کروٹ سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے الگ رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے
کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلوے کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین مت گھبرائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عملی طریقہ بھی دکھایا جائے گا۔ اور انگلیاں قبلہ روح رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیے، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی چینل کے ناظرین مدینہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو رکوع تک کا عملی طریقہ دکھا چکے ہیں۔ آج ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم رکوع میں تھے، چادر بھی اتار لیں براؤن۔ اللہ غنی عن العالمین جل جلالہ۔ آپ رکوع میں ہیں اور تسبیح رکوع 3 مرتبہ پڑھیے۔ رکوع تک ہم پہنچ چکے تھے، رکوع کے اندر کیا کیا احتیاطیں کرنی تھی یہ ہم بیان کر چکے۔ تسبیح پڑھیے اس آواز سے کہ آپ کی آواز فیضان مدینہ والے اور مدنی چینل والے دونوں سن لیں۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ دوبارہ پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم۔ اب آپ نے رکوع کیا ہے، تسبیح پڑھی، آگے آپ کو کھڑے ہونے کو تھوڑی بولا تھا، ابھی ہم پڑھ کر بتائیں گے پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ ان کا مائک کھول دیجئے، دوبارہ آپ رکوع میں جائیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ جی اب آپ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس وقت بالکل سیدھے کھڑے ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ادھورے کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کس طرح جاتے ہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ایک بات اس عملی طریقے کے اندر یاد رکھیے کہ ہم آپ کو صحیح طریقہ اور غلط طریقہ بیان کر رہے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو خلاف سنت ہوتی ہیں، اسے بھی ہم غلط طریقے میں لے کر آ رہے ہیں۔ اگرچہ بعض افعال ایسے ہوتی ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نماز میں کی جائیں تب بھی نماز ہو جائے گی، پھر بھی چونکہ ہم یہاں پر سنتوں بھری نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ کو سنتوں بھری نماز سکھائیں گے۔ تو جو سنت کے موافق نہیں ہوگا اسے غلط طریقہ شمار کیا جائے گا، اگرچہ اس سے فرض بھی ادا ہو رہا ہو، اس سے واجب بھی ادا ہو رہا ہو،
آپ گناہگار نہ بھی ہو رہے ہو تب بھی ہم آپ کو صحیح طریقہ سنت کے مطابق نماز کا دکھائیں گے، مگر یہ یاد رہے یہ انہوں نے تعدیل ارکان چھوڑ دیا بھائی آپ نے، اور تعدیل ارکان چھوڑنا یہ ناجائز ہے، جان بوجھ کر آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ نے چھوڑا تو گناہگار بھی ہوں گے، اور اگر غلطی سے چھوٹا ہے تو آپ کو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان بوجھ کے تعدیل ارکان آپ نے چھوڑا ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ بھی ہے اور آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ لہذا آپ رکوع سے جب کھڑے ہوں تو سیدھے کھڑے ہوں، تعدیل ارکان میں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے علاوہ اور بھی چیزیں شامل ہیں جن کا بیان پچھلے عملی طریقوں میں ہو چکا ہے۔ آپ پچھلے عملی طریقے میں تھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، پھر آپ نے رکوع سیدھا نہیں کیا، آئندہ نہیں کرو گا، آئندہ کیجیے گا، ٹھیک ہے حضور؟ یہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، اس سیدھے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، سوالات کی ترکیب نہیں ہوتی، آپ تشریف رکھیے۔ تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے، اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیں، کیا کہتے ہیں؟ خیر یہ حاضرین ہیں، وہ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کوئی بات نہیں۔ قوما اس کو نہیں کہتے جو جس میں بندہ صدمے میں چلا جاتا ہے، ہاں وہ بھی ایک قوما ہوتا ہے، یہ بھی ایک قوما ہے، یہ نماز کا قوما ہے، وہ بیماری کا قوما ہے۔ خیر وہ دو قومیں ہو گئے، ہم ابھی نماز کے اندر ہیں، بیماری میں نہیں ہے، تو لہٰذا بیماری والے قومے کا تذکرہ نہیں کر رہے، نماز میں جو قوما ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ منفرد ہیں جیسا کہ ابھی آپ ہیں، منفرد کے معنی بھی ہوتا ہے اکیلے کے، تو انفرادی، آپ کی شخصیت بھی انفرادی ہے، آپ کی ذات بھی انفرادی ہے، اس وقت بھی انفرادی ہے، اور ویسے منفرد جب اصطلاح نماز کے اندر منفرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ فقہا کی، علماء کی اصطلاح ہے، یعنی علماء کی زبان میں، علماء کی لغت کے اندر وہ شخص جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اسے منفرد کہتے ہیں۔ منفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اسے منفرد کہتے ہیں۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت میں ہیں؟ اکیلا۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو علماء کی اصطلاح میں، علماء کی لغت میں، علماء کی نظر میں آپ منفرد ہوئے۔ کیا ہوئے؟ منفرد۔ کیا ہوئے؟ منفرد ہوئے۔ منفرد ہیں تو اب آپ اس کے بعد یہ بھی کہیں، آپ نے تسمیع کہہ لی، ٹھیک ہے، کیا کہا آپ نے؟ یوں کیا تھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس میں بھی یہ چیز کا احتیاط رکھے نا کہ سمیع اللہ کا سین شروع کرے اور حمیدہ کی ہاں آپ کی کھڑے ہوتے ہوئے ختم ہو۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ آپ نے یہ اللہم ربنا ولک الحمد کیوں پڑھا؟ یہ افضل ہے۔ آپ نے جماعت کے اندر ہے اس وجہ سے پڑھا یا اکیلے ہیں اس وجہ سے پڑھا؟ آپ جماعت کے اندر ہوں گے، آپ امامت کرائیں گے تو بھی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، امام کے لیے مکروہ ہے۔ اور اگر آپ مقتدی ہوں گے تو پھر آپ تسمیع پڑھیں گے؟ نہیں، مقتدی کے لیے مکروہ ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے امام صاحب، اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، سب سے افضل اللہم ربنا ولک الحمد یہ مقتدی کہیں گے۔ جی جی۔ اور آپ نہ امام ہے نہ مقتدی، اپنے ہی امام اپنے ہی مقتدی، آپ ہیں منفرد، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں دونوں ہی کہوں گا۔ کیا دونوں کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہوں گا اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پہلے سن لیں، اتنی جلدی نہیں جائیں، اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، یہ گھٹنے رکھ دیے گئے، اب ہاتھ زمین پر رکھے گئے، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک، رک جائیے، ناک زمین پر لگانے سے پہلے رک جائیے، بھائی ناک دکھانی ہے یار، اس طرح سر سے تھوڑی نظر آئے گی۔ دکھائیے، نیچے کریں، ہاں یہ اینگل ہوگا۔ دوبارہ ناک اٹھائیے آپ، اب
بالکل اسی اینگل پہ رہیں, زیادہ نہ سر اوپر کریں, آپ اپنا اینگل وہی رکھیے. جی جی آئیے, آہستہ آہستہ آہستہ. یہ دیکھیے کہ ناک زمین پر لگ رہی ہے اور لگ چکی ہے. اب پیشانی لگے گی. پہلے ناک پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے. نوک اور ہڈی کا فرق بتائیے جناب. یہ صرف نوک لگائیے. لائٹ ہو تو زیادہ اچھا ہوگا. جی یہ ناک کی نوک اس وقت لگی ہوئی ہے. ہاں ماشاء اللہ. اب یہ ہڈی لگ چکی. یہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے تھوڑا سائڈ پوسٹ کر بہت اچھے انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ناک کی نوک دوبارہ لگائیے, صرف نوک لگائیے. یہ حصہ ناک کی نوک ہے. یہ غلط طریقہ ہے اور ایسا کرنے سے آپ کا واجب چھوٹے گا. اب صحیح طریقے کی طرف آ جائیں. کوئی بات نہیں, ناک بھی کبھی زمین پر اتنی مشقت سے لگانی پڑتی ہے. اب ناک کو اسی اینگل سے دکھائیں, تھوڑی کروٹ کے ساتھ جو آپ نے دکھایا تھا. ہاں یہ پوزیشن اچھی ہے. یہ ناک کی نوک ہے. اب ہڈی لگائیے. یہ ہڈی لگ گئی. تو یہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی یہاں پر سجدے میں لگائی جائے گی. اور پیشانی زمین پر جم جائے. جی جمتی ہوئی پیشانی دکھائیے. تھوڑا سا امامہ ہٹا کر آپ ذرا پیشانی دکھائیں ہم کو. آپ اسی اینگل پہ رہیے. جی دکھائیے. پیشانی جم جائے. آپ مجھے وہ صورت بنا کر دکھائیں جس سے پیشانی جمی ہوئی نہ ہو, تاکہ پتہ چلے جمنے اور نہ جمنے میں کیا فرق ہے. یہ پیشانی اس وقت سجدے میں جمی ہوئی نہیں ہے. یہ بالکل آ کر فائرنگ کرتے ہوئے جو نکل جاتے ہیں نا, ان کی مطلب بہت جلدی کے اندر جو ہوتے ہیں, ان کی پیشانیاں نہ جمنے کا بہت قوی اندیشہ ہوتا ہے. اب جما کے دکھائیے. یہ دیکھیے بالکل زمین سے ٹکی ہوئی اس وقت ان کی پیشانی ہے. اب مدنی چینل کے ناظر تو دیکھ رہے ہوں گے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والے جو ایل سی ڈی کے پاس ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور جو ایل سی ڈی کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. عملی طریقے کے لیے ایل سی ڈی کے پاس بیٹھنا چاہیے, آگے والی جگہ چھوڑ کر رکھنی چاہیے ہمارے لیے. مگر وہ 10 دن والوں نے نہیں, 30 دن والوں نے نہیں چھوڑی تھی, تو ہمارے لیے 10 دن والوں سے ہم کیا امید رکھیں کہ ہمارے لیے جگہ چھوڑے. اسی وجہ سے ہمارا عملی طریقہ یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آگے جگہ نہیں چھوڑی جاتی, اور اس میں ہمیں بھی دیکھنے کے لیے مشقت ہوتی ہے. مگر اب معتکفین سے کون لڑ سکتا ہے. بہرحال یہ دیکھیے کہ پیشانی ان کی پوری طور پر جمی ہوئی ہے. نظر ناک پر رہے. نظر دکھائیے بھائی. آنکھ تو کھولیے سر. یہ آنکھ بالکل یہ پوزیشن, یہ ناک کی طرف آنکھ رہے گی. یعنی نظر یہاں پر اس انداز سے ناک پر رہے گی. اب آئیے, بازو کو کروٹوں سے. بازو کیا ہوتا ہے سر؟ یہ حصہ بازو ہے, یہ حصے کروٹ ہے. یہ حصہ کروٹ کہلاتا ہے. آپ کے اینگل سے زیادہ شارٹ بنے گا. آپ بالکل سجدے میں رہیں, کوئی بات نہیں. صلاۃ التسبیح میں بھی بڑا لمبا سجدہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ کروٹ ہے, یہ بازو ہیں. اب بازوؤں کو کروٹ سے, اچھا یہ دیکھیے یہ پیٹ ہے. اس حصے کو پیٹ کہتے ہیں اور اس حصے کو ران کہا جاتا ہے. اب آپ ان کو دیکھیے, پیٹ کو رانوں سے, یہ پیٹ ہے, نیچے بیٹھے بالکل اس کا گیپ دکھائیں. ہاں بیٹھ جائیں, کوئی حرج نہیں. آپ یہ ہے غلط طریقہ, اسلامی بہنوں والا طریقہ دکھا دیا انہوں نے. تھوڑا سا آگے سے لیں. پیٹ ان کا رانوں سے ملا ہوا ہے. جی یہ دیکھیے پیٹ ان کا رانوں سے لگ رہا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسلامی بہنوں کی نماز کا عملی طریقہ دکھا دیا انہوں نے. یہ غلط طریقہ ہے. اس انداز سے پیٹ رانوں سے نہیں ملے گا. صحیح طریقہ دکھائیے. اب دکھائیے پیٹ ان کا رانوں سے گیپ میں ہو, پیچھے پیچھے ہٹیے. یہ دیکھیے پیٹ ان کا نظر آ رہا ہے
اور ران آپ نے دیکھی ہے، ران سے ان کا پیٹ جدا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب ایک چیز یہ دیکھیے، یہ ہو گئی آپ کی ران، ادھر آئیے، یہ کیا ہے؟ ران۔ سوئچ نہیں ہوا، مجھے سوئچ کیجئے، یہ صاحب مجھے میری ران کو دکھا، میرے یہ حصہ بھی ران ہے، یہ حصہ پنڈلی ہے، یہ پنڈلی ہے۔ اب ران پنڈلی سے جدا ہو، کیا مدنی پھول ہے؟ اگلا، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے، دکھائیے، یہ ان کی ران پنڈلیوں سے جدا ہے، جدا نہ ہونے کا غلط طریقہ بھی دکھائیے۔ اب صحیح طریقہ دکھائیے، یہ دیکھیے کہ ران پنڈلیوں سے جدا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہاں اگر صف میں ہو تو بازوؤں کو کروٹوں سے لگائے رکھیے، بازو کروٹوں سے لگائے رکھیے، یہ اس وقت جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ میں نے تو کونی کا طریقہ سیکھا ہے جناب، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں پڑھے، نہ ادھر نہ ادھر، ایسا نہیں ہوگا بھائی، صف میں آپ کی نہیں چلے گی۔ بازو کو کروٹوں سے لگا کر رکھیے، دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلوے کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر رہیں، یہ سب پیٹ ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ پیٹ ہے۔ اب غلط طریقہ دکھائیے، یہ پیٹ اس وقت نہیں لگ رہے زمین پر، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے رہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ ہتھیلیاں بچھی رہیں، دکھائیے، ہتھیلی آگے ہوتی ہے، بچھی ہوئی ہتھیلی، ہاں یہ شاٹ لیجئے جس میں دونوں ہاتھ آنے چاہیے ان کے۔ تھوڑی ہتھیلیاں واضح کریں، آپ فی الوقت باہر نکال لیں ہتھیلی تاکہ ہم دیکھ سکیں، تھوڑی سی آگے کریں ہتھیلی۔ یہ آپ کو دکھانے کے لیے پہلی پوزیشن ان کی صحیح تھی کہ وہ کان کے قریب ان کے ہاتھ تھے، ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہتھیلیاں کیسی بچھی ہوئی ہیں تھوڑا سا کانوں سے ہٹا کر آپ کو واضح کرنے کے لیے ایسا کیا، ورنہ پوزیشن یہ ہے۔ جی ہاں، اب آپ سر ہٹا ہوا ہے اور آپ ہاتھ دیکھ لیں، یہ صحیح پوزیشن ہے ہتھیلیوں کی۔ ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو ہوں، دونوں چیزیں آپ نے دیکھ لی، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ جدا ہونے کا کیا مطلب؟ یہ ہتھیلیاں اپنی جگہ پر، جو آپ نے پوزیشن دکھائی وہی صحیح ہے، ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہوگا، مٹھی وغیرہ نہیں بندھی جائے گی، ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلی چیز آ گئی، کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے، کلائیاں زمین سے لگا کر دکھائیے، پہلے سجدہ کریں، پورا کریں، آپ ان کو اس پوزیشن سے لیں، یوں نہیں لیں، یہاں سے لیں، کلائی بچھی ہوئی دکھائیں، یہ پوزیشن آئے گی یا وہ آئے گی، یہ ایسا بچھا ہوا دکھانا ہے، یہ اس اینگل سے آئے گا، جی جی یہ اینگل بنے گا اس کا، اور واضح کریں، پورا ہاتھ لیں، زوم ان نہیں زوم آؤٹ کریں، تھوڑا پیچھے ہوں، پورا ہاتھ لائیں، اور آگے اور پیچھے ہوں، یہ ہاتھ، جی ہاں ابھی بھی پورا واضح نہیں ہوا، تھوڑا سا پیچھے اس سائڈ سے اس پوزیشن سے لیں، یہ پورا ہاتھ آنا چاہیے، یہ آ گیا یہ پوزیشن، یہ دکھائیے۔ یہ دیکھیے، یہ کلائیاں جو ہیں یہ اس وقت
زمین سے مکمل طور پر بچھی ہوئی ہیں، اور یہ مکمل طور پر غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ دکھائیے. یہ منفرد ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کا وہ آپ سمجھے کہ ان کا اقتدار دائیں بائیں جانب بھی آتا ہے، اس لیے انہوں نے بازو بھی پھیلائے ہیں، کلائیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں. اب جماعت کے اندر ہوں اور بازو نہ پھیلائیں اور کلائی اٹھی ہوئی ہو، اس کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے. آپ جماعت میں ہیں تو آپ اسی طرح ہاتھ رکھیں گے. مولانا صاحب آپ جماعت میں ہیں، جماعت میں کیا کریں گے؟ پہلے جیب کا سامان سنبھالیے. جی ہاں، اب یہ اسی پوزیشن سے دکھائیں، جو آپ کھڑے ہوئے تھے اسی پوزیشن پہ رہیں. جی جی، یہ دیکھیے جماعت کے اندر، یہ انفرادی صورت کے اندر بازو سائیڈ میں آ رہے تھے ان کے، اور جماعت کی صورت میں بازو انہوں نے اندر کر لیے، لیکن کلائیاں یہ والا پوزیشن یہ اٹھی ہوئی ہے دونوں صورتوں کے اندر. یعنی یہ خواہ جماعت میں ہو خواہ الگ ہو، خواہ آپ کو بازو اندر کرنے پڑے خواہ باہر کرنے پڑے، دونوں صورتوں میں کلائیاں زمین پر بچھی ہوئی نہیں ہوں گی. اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیے. سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں بھائی سجدے میں؟ وہ تو پڑھ لیجئے، سارا کچھ دکھا دیا آپ نے، تسبیح پڑھے بغیر آ گئے. سبحان ربی الاعلی. اللہ ربی. اللہ. اتنی مزے سے سر نہیں اٹھے گا بھائی، دوبارہ سجدے میں جائیے. پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیے. اتنی جلدی اٹھا دیا ہم نے نہیں دکھایا بھائی، آپ پوزیشن تو لیجئے. کوئی بات نہیں، بعض جگہ پر صبر بھی ہوتا ہے. اب آپ سر اس طرح اٹھائیں کہ پہلے پیشانی، بریک، صرف پیشانی، ناک نہیں. پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کر آپ اس پوزیشن پہ آئیں گے. اب قدموں میں آ جائیں، بیک سائڈ پہ آئیں، ہاتھ اٹھائیے، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر خوب سیدھے بیٹھ جائیے. دوبارہ دکھائیں. جی یہ دیکھیے سیدھا قدم بالکل کھڑا ہے، اس کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اور الٹا قدم بچھا کر یہ بیٹھے ہیں. خوب سیدھے بیٹھے. ان کو سر سے لے کر لیجئے، ان کا پورا شاٹ، سر سے آخر تک کا پورا شاٹ بنائیں تاکہ پتہ چلے یہ پورے سیدھے بیٹھ چکے ہیں. اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں کے گھٹنوں کے پاس رکھیے جیسا کہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. آگے سے ہتھیلیاں دکھائیے، یہاں تشریف لائیں، یہاں سے دکھائیے. ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں.